کیا آپ کو اکثر قبض کی شکایت ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ کی کچھ عادات آپ کو اس مسئلے میں مبتلا کر رہی ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے نہ صرف قبض کی وجوہات، علامات، بلکہ آپ کے ساتھ چند آسان اور گھریلو نسخے شیئر کریں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ معلومات آپ کی صحت کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انم ہوم ریمیڈی۔ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی عام لیکن پریشان کن مسئلے کے بارے میں بات کروں گی جسے قبض کہا جاتا ہے۔ قبض صرف بے آرامی کا باعث نہیں بنتی بلکہ آپ کی مجموعی صحت پر بھی نیگیٹو ایفیکٹ ڈالتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر قبض ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ قبض کی سب سے عام سی جو وجوہات ہیں ان میں ہے کہ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں، پانی کی کمی ہونا۔ اگر آپ کافی زیادہ پانی نہیں پیتے جتنا آپ کو پینا چاہیے تو آپ کی آنتوں میں سستی ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ دوسری ہے کہ فائبر کا کم استعمال کرنا۔ فائبر کی کمی ہونے کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی غذا میں فائبر مطلب جو ریشے دار غذا ہے وہ شامل نہیں، اس کی کمی ہے تو قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، اگر آپ کا جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کمی ہوتی ہے تو اس سے بھی آنتیں سست ہو جاتی ہیں اور قبض کا باعث بنتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ذہنی دباؤ یا تناؤ بہت زیادہ ہو تو جو ہاضمے کو متاثر کرتا ہے جس سے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے چائے یا کافی کا زیادہ استعمال کرنا۔ یہ مشروبات اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی علامات کے متعلق، کیسے پتہ چلے کہ آپ کو قبض ہو چکی ہے، کانسٹیپیشن ہو چکی ہے، تاکہ آپ اس کا بروقت علاج کرا سکیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اگر آپ کا سٹول سخت ہے، خشک ہے تو اس کا مطلب آپ کو کانسٹیپیشن ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، بے آرامی رہتی ہے تو یہ کانسٹیپیشن کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بار بار رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن مشکل سے سٹول پاس ہوتا ہے تو یہ بھی کانسٹیپیشن کی علامت ہے۔ پیٹ کا پھولنا بھی کانسٹیپیشن کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے۔ اسی طرح بات کر لیتے ہیں کچھ گھریلو نسخوں کے متعلق جس سے آپ گھر بیٹھے کانسٹیپیشن سے نجات پا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت افیکٹو ہے وہ ہے اسپغول کی بھوسی۔ جی ہاں، اسپغول کی بھوسی بہت فائدہ چیز ہے، یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ آنتوں کو حرکت دیتی ہے، آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ معدے میں پانی کو جذب کر کے اسے نرم بناتی ہے اور جس سے فضلہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ اگر آپ ایک چمچ اسپغول کی بھوسی ایک گلاس پانی یا دودھ یا دہی میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے لے لیتے ہیں، لیکن پانی ہو، دودھ ہو، گرم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو یہ نسخہ روزانہ چند دن استعمال کیجیے اور پانی کا استعمال اس میں آپ کو بڑھانا ہوگا، زیادہ کرنا ہوگا۔ دوسرے نسخے کی بات کریں تو آ جاتا ہے شہد اور نیم گرم پانی، ہنی اور لیکیوم وارم واٹر۔ شہد آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے، نظام ہضم کو فعال بناتا ہے۔ یہ نہ صرف قبض سے نجات دلاتا ہے بلکہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے۔ اب استعمال کا طریقہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ ایک چمچ شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا لیجئے اور یہ پانی آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس نسخے کو آپ نے اعتدال میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی سارے نسخوں کو ایک ہی ساتھ میں استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی ایک ریمیڈی کو استعمال کرنا شروع کیجئے گا۔ ایک دن ایک کر لیں، دوسرے دن دوسری کر لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نسخے کی بات کریں تو املی اور آلو بخارے کا پانی۔ جی ہاں، بہت زبردست چیز ہے معدے کے لیے۔ املی اور آلو بخارا قدرتی طور پہ آپ کو پتہ ہے آنتوں کو صاف کرنے والے اس میں اجزاء پائے جاتے ہیں اور یہ قبض سے بھی نجات دلاتا ہے۔ استعمال کا طریقہ بتاتی چلوں، آپ رات کو 2 یا 3 آلو بخارا لیں اور 1 چمچ املی 1 کپ پانی میں بھگو دیجئے۔ صبح اس پانی کو آپ نے چھان کر پی لینا ہے اور آلو بخارا کو کھا لینا ہے۔ یہ نسخہ معدے کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اگلی ریمیڈی کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل آنتوں کو چیکنا کر دیتا ہے، چکنائی اس میں لاتا ہے جس سے فضلہ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ قبض کے ساتھ ساتھ جسم کو بہت سارے فوائد بھی دیتا ہے۔ استعمال کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ اولیو آئل
پی لیجئے، اس سے آنتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور قبض میں بہتری آتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں فکس انجیر۔ انجیر قدرتی فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ قبض دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ خشک انجیر کا استعمال زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ 2 یا 3 خشک انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح نہار میں یہ انجیر کھا لیں اور ساتھ میں پانی پی لیں، یا اس کو گرائنڈ کر کے آپ اس پانی کو پی لیجئے۔ انجیر کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پپایا، پپیتا کی۔ پپیتا بھی فائبر سے، انزائمز سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ یہ کانسٹیپیشن کے لیے قدرتی حل ہے اور یہ پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ روزانہ ناشتے میں 1 کپ پکا ہوا اگر آپ پپیتا کھا لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف کانسٹیپیشن ٹھیک ہوگی بلکہ آنتوں کی حرکت میں بھی اضافہ ہوگا۔ 7ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں بہت زبردست چیز، وہ ہے بیسل سیڈز، وہ ہے تخم ملنگا۔ تخم ملنگا پانی میں بھگونے پر جیلی کی طرح ہو جاتا ہے، یقیناً آپ اس کو استعمال کرتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، جس سے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں ہیلپ ملتی ہے اور کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ 1 چمچ آپ تخم ملنگا کو 1 گلاس پانی میں 10-15 منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیجئے۔ جب یہ جیلی کی شکل میں آ جائے تو آپ اس پانی کو پی لیجئے۔ آپ اسے دودھ یا دہی میں بھی ملا کر پی سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بات کرتے ہیں کیسٹر آئل۔ جی ہاں، کیسٹر آئل بھی بہت زبردست چیز ہے، یہ صدیوں سے کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آنتوں میں تحریک پیدا کرتا ہے اور فضلہ کو باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ آپ کو بتاتی چلوں۔ 1 چمچ اگر آپ کیسٹر آئل کو رات کو سونے سے پہلے لے لیتے ہیں، اس سے آپ کے جو رفع حاجت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کیسٹر آئل کا استعمال ہفتے میں صرف 1 بار کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں تلسی کی چائے کی، بیسل ٹی۔ تلسی ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، یہ پیٹ کی صفائی بھی کرتی ہے۔ اس کی چائے آنتوں کو پرسکون کرتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ اس کو استعمال کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ 10 سے 12 تلسی کے پتے لیں، اسے 1 کپ پانی میں ابال لیجئے اور پھر اس چائے کو چھان کر دن میں 1 بار ضرور پیجئے۔ 10ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں آلو بخارے کا جوس۔ جی ہاں، بہت زبردست چیز ہے، فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، آنتوں کو حرکت دیتا ہے، آنتوں کی حرکت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 گلاس آلو بخارے کا جوس دن میں 1 بار پی لیجئے، خاص طور پر اسے صبح کے وقت پیجئے۔ یہ آنتوں کے فعال کو بھی بہتر بنا کر کانسٹیپیشن سے نجات دلاتا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں ان تمام نسخوں کے ساتھ، جو بھی آپ کوئی نسخہ استعمال کریں ان کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا کیونکہ پانی فائبر کو مؤثر طریقے سے جو کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور متوازن غذا کھائیں، بیلنس غذا کھائیں، اچھی خوراک کھائیں، جس سے زیادہ سے زیادہ جس میں سبزیاں آ جاتی ہیں، پھل شامل ہوں، وہ خوراک کھائیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی آپ ایکسرسائز کیجیے، واک کر لیجیے یا ہلکی پھلکی کوئی بھی ایکسرسائز کر لیجیے جو آپ آسانی سے کر سکیں۔ یہ آپ کو بتاتی چلوں نسخے تو نیچرل ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر کانسٹیپیشن کا مسئلہ اگر آپ کو زیادہ عرصے تک برقرار رہتا ہے نا، یہ شدید ہو جاتا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں محترم خواتین و حضرات، آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے سونف اور زیرہ۔ سونف اور زیرہ کا پانی بھی بہت فائدہ مند ہے۔ 1 چمچ سونف لیں، 1 چمچ زیرہ کو لیں، 1 کپ پانی میں ابال لیجئے۔ یہ ابالنے کے بعد اس کو چھان لیجئے۔ جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو دن میں آپ اس کو 2 بار پی سکتے ہیں۔ یہ بھی آنتوں کو بہتر بناتا ہے، آنتوں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور کانسٹیپیشن کو قدرتی طور پہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں گرم پانی اور لیموں کا رس۔ اگر آپ صبح نہار منہ 1 گلاس گرم پانی میں آدھا لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیتے ہیں تو اس سے بھی نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ ان میں سے جو بھی ریمیڈی یوز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، یہ نیچرل ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کسی بھی سیریس پرابلم کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور ایڈوائس لے لیا کریں۔ اپنے طرز زندگی کو چینج کریں گے تو آپ بہت جلدی بہت ساری پرابلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت ساری مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، اچھی ریمیڈیز حاصل کرنے کے لیے انم ہوم ریمیڈی چینل کو وزٹ کر لیں۔ اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا اور ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، ملوں گی نئے ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں جو نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ اپنا اثر دکھانے میں کچھ وقت لیتی ہیں، تو مستقل مزاجی کے ساتھ ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔